داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی۔ جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں، جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، یہ بھی خیال رکھنا۔ اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے۔ جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی۔ ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی۔ وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا، میرے بخت دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں۔ آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے، پر میاں صاحب نے پتہ نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی تھی، یہ کیا رنگ تھا، یہ کیا انداز تھا، اس کا درد کیا تھا۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک بار جیاں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ دے گل وچ پا لیاں باواں، تے پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں۔ یعنی پتہ چل گیا یہ خواب ہے، لیکن میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ تے آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیوی۔ کہتے مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو، اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی۔ تو سرکار میری خواب میں آ کے فرمانے لگے اس بیچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا ہے۔ حضور یعنی خود نبی پاک، سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے۔ تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی نہیں، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، اس اللہ والے کو رہا کیا۔ جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ پھر بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں نا، پھر یہ جیل سے بات تو نہیں نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں۔ جانے لگے تو آواز دے کے آنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والوں۔ کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تو بابا جی روک پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جو آدھی رات کو تجھے سوتے کو جگا کے بھیجیں، نہ تو جوتا پہن سکے نہ سر پہ کپڑا لے سکے، جو آدھی رات کو تجھے بھیجتے ہیں مجھے وہ کسی اور کی ضرورت رہنے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا تیل لینے گئے دکان پہ، سرسوں کا تیل۔ پہلے تو یہ دیکھو اتنا بڑا عالم ہے، خود تیل لینے چلا گیا۔ مسجد کا امام اپنے گھر کی سبزی کا تھیلا نہیں اٹھاتا، وہ کہتے میری شان کے خلاف ہے، یعنی میں کیسے اٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تیل لینے گئے، دکاندار کو بوتل دی کا تیل سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں آپ 3 آنے دے دیں، ویسے 5 کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، اعلیٰ تھے نا تو مسکرائے، تو مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے 2 آنے چھوڑ رہا ہے؟ فرمایا رکھ تو 5 پورے ہی، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ عقیدہ توحید و رسالت والے ہوتے ہیں، جنگ احد کے موقع پہ نا ابو سفیان نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے کتنے لوگ قتل کر دیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تو جواب دے، مسلمانوں اپنے دلوں میں عقیدہ توحید و رسالت پیدا کرو۔ آپ یقین کرو ہم کچے ہوتے جا رہے ہیں، کچے، اس لیے پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور لوگ بھاگ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب کوئی اور لے جائے گا۔ یہ ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھاتا تیرا ہو اور لے کوئی اور جائے؟ تجھے اتنی جلدی کاہے کی ہے، اتنی ٹینشن کاہے کی؟ تیرے ذمہ محنت کرنا ہے، نتیجہ تیرے ذمہ، نتیجہ تو میرے رب کریم کے ذمہ۔ اپنے اندر عقیدہ توحید و رسالت کو مضبوط کریں، مضبوط۔ نبی پاک علیہ السلام جب ابو سفیان نے کہا نا تمہارے اتنے لوگ قتل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا اب عمر ہی سے جواب دے۔ جناب عمر فرمانے لگے ابو سفیان سن، اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فرمایا سن، تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں، تو ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو رب ہے،
ہمارے جو بچ گئے وہ غازی ہیں، اور جو چلے گئے انہیں میرے رب نے شہادت عطا فرما دیا ہے۔ ہمارا کوئی نقصان، عقیدہ توحید والے لوگ تگڑے مضبوط۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، بڑے دلیر تھے۔ نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں، جس آدمی کی نظر میلی ہو یا وہ لقمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنے، دلیر، ایک انہیں نظر پاک رکھنی چاہیے، دوسرا رزق پاکیزہ کھانا چاہیے، وہ کبھی بھی وہ کمزور نہیں پڑیں گے۔ یہ بس دل کی تختی پہ لکھ لو، خوددار بنو گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، ہاتھ پھیلاؤ گے تو ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ بڑے دلیر تھے، میدان میں لڑ رہے تھے رومیوں کے خلاف، تو 1000 فوجی تھا اور عبداللہ ابن حذافہ اکیلے تھے، لڑ رہے تھے۔ چونکہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس کے تو ہاتھ میں شے کوئی نہ ہو تو پھر بھی لڑتا رہتا ہے۔ لڑ رہے تھے، 1000 بندے نے مل کے گرفتار کیا، قابو نہیں آتے تھے۔ میں کہانی نہیں سنا رہا، حضور کے صحابہ کی شان سنا رہا ہوں۔ یعنی 1000 بندے نے، ہمارے بچے اللہ خیر فرمائے، انہوں نے موٹر سائیکل ایک ٹائر پہ چلانا سیکھ لیا ہے، باقی کوئی دنیا کا کام وہ باہر جا کے کریں گے، پاکستان میں نہیں کریں گے۔ ہر چوتھے بیٹے سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں، کہتے کاغذ جمع کرائیں، باہر جانا ہے۔ تو جب جاؤ گے تو چلے جانا، یہاں تو کچھ کرو، کچھ نہیں ملتا تو ریڑھی لگاؤ، کچھ نہیں ملتا تو کریانہ ڈالو۔ ایک پیشہ دنیا میں برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ دنیا میں برا، حضور نے تو تعریفیں کی ہیں محنت کر کے کمانے والے۔ سنو دوستو، عبداللہ ابن حذافہ جب گرفتار کر لیے گئے تو روم کے بادشاہ نے کہا اسے قتل کر دو، لیکن اس کا وزیر کہنے لگا بندہ بڑا قیمتی ہے، ہم 1000 تھے تو قابو نہیں آ رہا تھا، اسے کسی طریقے سے اپنے لشکر میں شامل کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے قابو آ جاتے ہیں، وہ پتے پھینکو۔ ٹھیک ہے، جناب عبداللہ ابن حذافہ کو بلا لیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری مرضی کے پیسے، معاذ اللہ تو اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جا، ویسے تیری مرضی کے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ چاروں طرف عیسائی ہیں روم کے، اور آپ جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ آپ اس کی بات دیکھ کے تو ہنسے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کس نے تجھے بادشاہ بنایا؟ میں کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے او خدا کے بندے، تو مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا ہے، میں نے پیسے کمانے ہوتے تو میں کاروبار کرتا، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، نبی کے نام پہ شہادت چاہیے، میں شہید ہونے آیا ہوں تو پیسوں کا لالچ دے رہا ہے، پیسے تو میں کاروبار کرتا۔ اس نے دوسرا پتہ پھینکا، کہنے لگا بادشاہی کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا بادشاہ ہوں میں، میرے علاوہ جو تو عہدہ کہے تجھے ملے گا۔ پارٹیاں بدل نہیں جاتے لوگ ایک وزارت کی وجہ سے، 5 سال کسی اور کی تعریفیں، اور چھوٹی سی اشارہ نہیں ہوا تو پھر فوراً سجدہ صاف کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کتنے دن؟ پورے 5 سال کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کمزور قومیں ایسا کرتی ہیں، نظریاتی لوگ اس طرح کے، شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بکاؤ مال تھوڑا ہوتے ہیں۔ میرے بھائی غور کیجئے گا، کہنے لگا میرے علاوہ جو عہدہ تجھے چاہیے ملے گا۔ آپ پھر مسکرائے، فرمانے لگے یار تو مجھے کس عہدے کا لالچ دے رہا ہے؟ میں نبی پاک کا صحابی ہوں، اور حضور کے صحابی ہونے سے بڑا دنیا میں عہدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح شام ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب اس نے غصے میں کہا اس کو قید کر دو، کل اس کا فیصلہ کریں گے۔ نوجوانوں غور کرنا، یہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کے ماننے والے لوگ۔ بادشاہ کا وزیر کہنے لگا مجھے نہیں ایک موقع دیتے؟ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں کیا کروں؟ میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں کا نوجوان لڑکیوں کے اسکول کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کالج کے آگے کھڑا ہوتا ہے، ڈھیر ساری بچیاں پڑھ سکتی تھی، اس لیے ماں باپ نے کالج سے اٹھا لیا کہ مسلمانوں کے بچے تنگ کرتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے نہیں، ہمارے اپنے۔ یعنی دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اور دیکھو میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے ہمارے بچے۔ اور یاد رکھنا جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، میں نے اپنے سر پہ کبھی بڑے بال نہیں رکھے، چھوٹے سے بال رکھتا ہوں،
میری 7 بہنیں. ایک دن میں سڑک پہ کھڑا تھا, شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا, تو میں نے بالوں کو بڑی کنگھی کی. جیب میں کنگھی ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے نا بندے, میں کنگھی کر رہا تھا تو میرے ابا جی بھینسوں کا چارہ لے کے آ رہے تھے. تو ایک بات انہوں نے مجھے سڑک پہ بلا کے کہی. مجھے کہنے لگے, پتر کنگھی شنگھی کر کے نہ نکلیا کر, میریاں 7 دھیاں نہیں. اگر تو کسی کے گھر دیکھے گا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. بس ختم ہو گئی بات. کبھی بال ہی نہیں رکھے, ختم ہو گئی بات اس کے بعد, اور کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ آپ اپنا گھر محفوظ کریں گے اگر آپ کسی کے گھر کی حفاظت کریں گے. بھائی, حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے بارے میں وزیر کہنے لگا, میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. رات کو سجا سنوار کے بیٹی کمرے میں بھیج دی, لیکن سیدنا عبداللہ بن حذافہ ساری رات نفل پڑھتے رہے. ادھر دیکھو میری طرف, یہ کام ناممکن نہیں, تھوڑا مشکل ضرور ہے. آپ کے ذہن میں بن جائے نا کہ یہ چیز حرام ہے, یہاں کلک ہو جائے, تو اس کے قریب جاتے بندے کو کہہ آتی ہے, لطف نہیں آتا. آپ گوشت کھا رہے تھے, 2-3 لقمے کھائے تو بڑا مزہ آیا, تو پھر کسی نے بتا دیا زکوٰۃ کے پیسوں کا ہے, اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کھا رہے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا, تو کسی نے کان میں کہہ دیا حرام جانور کا ہے. پہلے مزہ آ رہا تھا, لیکن جب اس نے کہا حرام جانور کا ہے تو کیا شروع ہو جاتی ہے نا, الٹیاں آنے لگتی ہیں نا. کیوں؟ کہ آپ کے ذہن کی یہاں فٹ ہو گیا ہے کہ حرام چیز کھائی جا سکتی. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ حرام کام ہے عورت کی طرف جانا, تو پھر بھی انشاءاللہ قریب جاتے آپ کو لذت نہیں آئے گی, آپ کو کیا آئے گی کہ یہ میرے لیے جائز ہے. بس یہاں فٹ کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بٹھا دیا عورت کو. ساری رات وہ کہتی ہے میں بیٹھی رہی, آپ ساری رات نفل پڑھتے رہے. صبح کا وقت ہوا تو وہ بی بی کہنے لگی تو بندہ ہے کہ جن ہے, انسان ہے کہ فرشتہ ہے, میں ساری رات بیٹھی رہی تو نے دیکھا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے نظر جھکا, میرے ساتھ بات نہ کر. کہا تو نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے دیکھوں, میں مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوں. صبح دروازے پہ دستک ہوئی, وزیر نے دروازہ کھولا تو بیٹی سے کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ تو کہنے لگی پیچھے ہٹ, تو نامحرم ہے, میں تو مدینے والے کی غلام بن گئی ہوں. اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی جس کے غلاموں کی یہ شان ہے, آقا کا کیا درجہ ہوگا. پھر بادشاہ نے بلایا, کڑائی میں تیل گرم کیا, کہنے لگا انہیں جلا دو. جب کڑائی میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے. تو بادشاہ پوچھتا ہے ڈر گئے ہو؟ فرمانے لگے ڈر نہیں گیا, سوچ رہا ہوں ایک جان ہے, کاش میری ہزاروں ہوتی. او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو بادشاہ کہنے لگا ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں, میرا نہیں دل کرتا کہ تیرے جیسے بندے مارے جائیں. فرمایا شرط کیا ہے؟ کہنے لگا چل یار کچھ نہ کر, نہ تو نے پیسے لیے, نہ عہدہ لیا, نہ عورت کے چکر میں آیا, نہ موت سے ڈرا. اس طرح کر میرے ماتھے پہ ایک بوسہ ہی دے دے, میں کبھی کہہ سکوں. آپ فرمانے لگے چلو یہ بات قابل قبول ہے, یہ کر لیتے ہیں. عقیدہ توحید و رسالت آپ کو جوان کرے گا, آپ کو تگڑا کرے گا. آپ تو ہر وقت کے مومن ہیں, مومن کی تو سانسیں بھی چلیں اس کے رستے میں, خالص اس کی رضا میں, تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے عقیدے کو, افکار کو مضبوط کریں. جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آسان ہو جائے گا. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے, جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. ابھی پروگرام جاری ہے, آپ میری بات سنیں. چونکہ محفل اللہ رسول کے نام کیا نا جی, لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ بیٹھیں, اتنا اچھا پنڈال سجا ہوا ہے, جو خطاب ہونے جا رہا ہے اس کو بھی سنیں. شاہ صاحب نے گفتگو شروع کر دی, میں اگرچہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتا لیکن آداب ہوتے ہیں. پھر میں نے کوئی ایسی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی, میں نے ان کی بات سنی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سن لینی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہوتا. اپنے بزرگوں کا احترام انسان کو بڑا کرتا ہے, چھوٹا نہیں کرتا. تو میری آپ سے گزارش ہوگی, میرا خیال ہے کہ بہت لمبا نہیں, کوئی گھنٹہ سوا زیادہ سے زیادہ پروگرام چلے گا, تو آپ کو دشواری نہیں ہونی چاہیے, آپ کو بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین برکتیں عطا فرمائے, اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. یہ لائٹیں آنکھوں میں پڑتی ہیں موبائلوں کی, اگر آپ تکلیف نہ محسوس فرمائیں تو ان کو بند کر دیں. دوستو
قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا ظاہری طور پر دنیا میں رہنا اور میرا پردہ کرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اے محبوب آپ یہ کہیے، محبوب یہ کہیے آپ کہ میرا سارا کچھ میرے اللہ کے لیے۔ یہ جملے میرے رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا، کل محبوب آپ فرمائیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یہ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا، میرا ظاہری پردہ کرنا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ میرے دوستو، دین اسلام، اللہ کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کا عشق، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا۔ وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک، سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا۔ بھائی یاری تیری سونا پر ازمائشاں بھی تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے ہیں، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، وہ مادرزاد ولی ہے جی، لاڈلا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے اس کو درد ہو، اس کو آزمائش ہو، اس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا؟ ظہر کے وقت، ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔
عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا. یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ زور کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے. وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیوند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے. تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے. ہن تے سانو آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے لیے، پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی. بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ، یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ دیسیاں بیویوں کو بتاتے ہیں، یہ بیٹی کو سکھاؤ. اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامند کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں، اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیتے. میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں. میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے. تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر، جیڑا مینوں سینے لاوے. تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں. جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی. وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں. ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے. دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے. میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف با تا سا کو نہیں جانتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. تو اگر کو مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت، عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا. دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے. فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہو.
کس طرح لیتے ہیں بلا؟ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا، وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا، کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے، اور اکیلے میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں واپس بھی ٹائم پہ کر دوں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کھڑنے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جا تو اپنی قبریں پہنا ہے میں اپنی قبریں پہنا۔ اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا۔ یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئیں، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں۔ حضور تو آخری نبی ہیں، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے، تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے۔ کہ لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعت منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ، کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، تو پھر میں نے دعا کی ہے اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے۔ ان کی تکلیف دیکھو، کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی۔ ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ پر سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی۔ سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی، چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں، بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کہہ دیتے ہو سن لیتے ہو۔ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتے ہیں 2 گولیاں لا دو پینا ڈال کے، بڑی تھک گئی، او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا، اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی، اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا۔ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے، حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔
جناب سلمان فارسی فرماتے میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی تھی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو۔ تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو۔ تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے۔ کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں۔ بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع میری نہ کر سکتے، 20 30 آدمی بھیا وقت ویڈیو بناتے ہیں، تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے، اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی۔ یہ بڑی مصیبت ہے، آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، آزمائش تو ہوتی عروج والے پہ، زوال والے کو کیا۔ لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا۔ آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی، آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں۔ جو فکری حملے ہیں، فکری، ہر چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے، چوتھا آدمی۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں۔ آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو۔ دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا، 2 لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی مدر۔ یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا، 25-26 بچے زخمی ہوئے۔ جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں۔ جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، بھئی اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پار بچھایا، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی۔ غور تو کرنا، اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی، دین کا وہ وقار، دین کا وہ احساس، دین کی وہ شان۔ میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے۔ ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ ہی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ۔ کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں۔ جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ ہے زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟
حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں۔ میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میں بکری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچا ہے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ان لوگوں نے نا دین کو اپنے اوپر طاری کیا۔ میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں، تو یہ پوچھا کرو بھائی۔ اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے؟ 7 پوچھتے ہو گئیں، 10 پوچھتے میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ، ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں، تو بھائی کھل کے مناؤ۔ لیکن یارو، ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا، پگڑی والا تھا، سکھ تھا، 10 سال۔ سڈنی میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں، تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا، پی ایچ ڈی تھا، پڑھا لکھا تھا۔ سنو، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ہی ٹوپی چھوڑ جاتا ہے، تو پگڑی پہ ہی سنت، تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے، تجھے یاد ہی نہیں رہتا؟ یعنی کل ہو گئے تو مولوی منگاؤ، 10 آیا تو نعت خواں بلا لو، 6 آیا تو قاری صاحب، کیوں جی دکھ کا موقع ہے، اور جب خوشی کا موقع ہو، سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں، تازہ کا حج کر کے حاجی صاحب آئے ہیں تازہ، اور ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کرتے، میں تے ڈیرے تے سن، میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن، حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمدے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ او صاحب دین کا یہ معیار ہے، کھول کے مناؤ، تو اپنانا کس نے؟ وہ کسی اور سے جا کے کہیں داڑھی رکھ لے۔ میرے پاس ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو چھوڑ گئے، کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ مجھے مل گئے، کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں شروع کیا، میں نے تو نہیں پوچھا تھا، مرضی سے شروع کیا تھا آپ نے، چھوڑ گئے تو تب بھی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی موج ہے، چلو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں پوچھوں تو بتائیں کیوں چھوڑ گئے؟ کہنے لگے آپ ہر جمعہ داڑھی کی بات شروع کر دیتے، مطلب کوئی بندہ مس بھی کر دیتا ہے۔ میں کہ تو نہیں مڑیا، میں نے موڑ چھڑیا، یعنی داڑھی نہیں رکھی، جمعہ چھوڑ دیا ہے، کہتا ہر جمعہ داڑھی کی بات۔ میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا داڑھی کس کے نبی کی سنت؟ بول کے بتائیں، تو کس کو کہے رکھنے کا؟ کسی پڑوسی کو، کسی اور مذہب والے کو، اور کچھ کو کسی نے کان میں بتایا کہ چھوٹی سے بھی کام چل جاتا ہے، داڑھی کا وزن ہوتا ہے۔ بولیں کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی ہے تو میرے کندھے تھک گئے، تو رکھی ہے تو چھوٹی بھی رکھنی ہے تو بڑی تو میرے محبوب کا طریقہ ہے، ایک مٹھی داڑھی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، رکھ جو لی تو چھوٹی کا کیا معنی ہوگا؟ ویسے بھی جو حسن اور نورانیت مٹھی داڑھی میں پایا جاتا ہے، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ سفید داڑھی کو ایک طرف کھڑا کریں اور سیٹھ کو، نواب کو جو بیوٹی پارلر سے کلین شیو کرا اسے دوسری طرف کھڑا کریں، سلوٹ کرنے کو اسی کو دل چاہے گا جس کی داڑھی سفید ہو۔ ہاں، اور سنو بخاری مسلم کی حدیث، میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرمانے لگے، نبی کریم فرمانے لگے، لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی۔
قرآن کے عالم کی اور سفید داڑھی والے مسلمان کی، فرمایا جس نے ان تینوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے۔ اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے، اتنی بڑی بات، تھوڑی محبت فرما۔ اہل بیت نے نا دین کے لیے قربانیاں دی اور پھر دین کو اپنایا۔ بڑے میٹھے اخلاق تھے اہل بیت کے، دل میں بڑی صفائی، طبیعتوں میں بڑی مٹھاس، معاف کرنے کا بڑا ہی جذبہ، معاف کرنے کا بڑا، ہم تو بدلہ لے رہے ہیں۔ اوہو، پنچایت میں کبھی صلح کر بھی لیں تو معافی نہیں دیتے، کہتے ہیں اب تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مان جاتا ہوں، پھر جب میرے قابو آئے گا نا تو معافی نہیں دیتے، صلح کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین نے بھی بڑی قربانی دی، سر دیا ہے، پر جو قربانی امام حسن نے دی ہے نا، امام یہاں کونسلری کو بندہ چھوڑتا، کونسلری، وہ جس لیڈر کی کل لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے تھے، وہ ایم پی کا ٹکٹ نہ دے تو بندے پارٹی بدل جاتے ہیں، ایک سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، پر امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی اور میرے محبوب کی امت کو اکٹھا کر دیا، اور سرکار کا وہ فرمان سچا ثابت کر دیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو صلح کرائے گا۔ امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اتنے اختلافات ہو گئے کہ بات طلاق تک چلی گئی۔ امام حسین آئے، کہنے لگے بھائی سنا ہے طلاق دے رہے ہو بھابی کو؟ ماننے لگے ہاں۔ کہا کیا ہوا، کیا بات ہوئی، جھگڑا کیا ہے بتائیے؟ تو امام حسن مسکرا کے کہنے لگے حسین آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے، کہا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں، وہ میری بیوی ہے، اس میں غلطیاں ہیں، طلاق دینے لگا ہوں، پر میں تو اس کا لباس ہوں، غلطی ہوگی تو پردہ ڈالوں گا، تو حسین میں اس کے پردے ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ امام حسین نے اٹھ کے امام حسن کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی جان آیت پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، اختلاف اتنا شدید ہے کہ طلاق ہو رہی ہے، پر غیبت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ شک کی بنیاد پر ہی، شک کی بنیاد پر ہی۔ وہ مولوی کتنے بڑے پیسے کھا گیا مدرسے کے، تو میں نے کہا تم نے جتنے دیے تھے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں حساب لے دیتا ہوں، باقی اگر کہیں اور سے آئے تھے کوئی اور کھا گیا تو تمہیں ہاتھ ملنے کی کیا ضرورت؟ ایسی بدگمانیاں، بری باتیں، اس سے انسان کا اپنا من میلا ہوتا ہے، زبان گدلی ہوتی، کسی کا کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین دوبارہ آئے، کہا بھائی اب آپ نے طلاق دے دی، ابھی بتا دیں اختلاف کیا تھا؟ تو امام حسن پھر مسکرائے، فرمانے لگے حسین وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیوں کروں، غیر محرم بی بی کی۔ امام حسین نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا، فرمانے لگے مجھے ناز ہے اللہ نے آپ جیسا بھائی عطا فرمایا۔ یہاں کیا سٹیٹس ہے پتہ ہے؟ ہماری میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گپ شپ۔ گپ شپ نا چگلی کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے، 15-20 لوگوں کی پگڑیاں، وہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں کر رہا، تو میں نے کہا چل یار بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہی کچھ کر لے۔ امام غزالی سے کسی نے کہا کوئی بندہ مخلص نہیں ملتا، فرمایا چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو 2-4 دوستوں کو مخلص دوست مل جائے، تو ہی خلاص والا ہو جا۔ میرے عزیز، اہل بیت نبوت کے مزاج میں مٹھاس، خوبصورتی، درگزر۔ شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی، اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا،
پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شیمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا۔ جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے۔ اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شیمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے۔ فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے۔ اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا۔ داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو۔ آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے۔ یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا۔ فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نافذ کرنے، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا، یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں،
یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں؟ یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں؟ ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پرموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان۔ کتنے سالوں کا؟ بول کے بتائیں۔ 17.5 سالوں کا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں نو پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں، اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے، اپنے مزاجوں میں۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں، امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ ایک سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا، اسے کھول ہی لو۔ قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا
اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا، تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں سنواریں۔ میں کچھ بیمار بھی ہوں اور مسلسل سفر میں بھی ہوں۔ ابھی مجھے ایک اور جگہ بھی حاضر ہونا ہے۔ آپ لوگ پیار سے ملتے ہیں، کون کسی کو ملتا ہے، لیکن اس میں جب مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا سفید داڑھی والے بزرگ کو دھکا لگ گیا اور میرا سارا ذائقہ ہی خراب ہو گیا کہ بابا جی کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھئی آپ کو بڑا پیار ہے نا، ملنا چاہتے ہیں جی؟ یہ 3.5 گھنٹے سے میں بندہ گکھڑ پہنچ جاتا ہے۔ جمعرات کو آ جائیں اور انشاءاللہ تعالی کھانا بھی پیش کریں گے۔ تو اگر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو آپ بھی تو آ ہی سکتے ہیں نا۔ اب ناراض ہو گئے ہو، اب گھورنے لگ گئے ہو، بھئی اتنا لمبا معاملہ تو کوئی نہیں نا، ہم آئے دن آئے ہوتے ہیں تو پیار ہے نا جی۔ یہاں سے آپ کے شہر سے کئی لوگ میرے پاس جمعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ بس جب پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا، شوق ہوتا ہے تو کام بھی چل جاتا ہے، لیکن میں کوئی اتنا قابل ملاقات نہیں ہوں۔ مجھے سردار سانو پتہ ہے اپنیاں کیتیاں دا، اے تے انہیں پردہ چپایا دا پلا ہو سی، تو اتنا زیادہ قابل ملاقات نہیں ہوں۔ میرے لیے دعا کریں میں لوگوں کے گمان کے مطابق ہو جاؤں، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ دھکم پیل، یہ کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، یہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اور مذہبی لوگوں میں یہ تو کام سیاستدان کرتے تھے، تو آپ ہمیں بس رجستہ دیں تاکہ ہم اگلے اجتماع میں جہاں لوگ منتظر ہوں گے وہاں ہم پہنچے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کبھی ایسا موقع بنا کہیں کسی جگہ آخری اجتماع ہو نا، آگے نہ جانا ہو، تو میں بیٹھ جاتا ہوں، لوگوں سے مل لیتا ہوں، کوئی مطلب اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ جانا ہے مجھے امید ہے آپ درگزر کریں گے، ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ۔ سب آگے چلے گا پروگرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولا کریم ہماری حاضری مقبول فرما۔ کتنا پیارا بندوبست کیا ہے دوستوں نے، کوشش قبول فرما۔ بڑے بوڑھے چھوٹے کتنی محبت سے آئے ہیں، اللہ ایک ایک کا ایک ایک قدم قبول فرما، ہمارے دلوں کو راحت عطا فرما۔ ایک بچہ ہے محمد عبداللہ، اس کے دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ اپنے فضل سے شفا دے دے، اپنی رحمت سے شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سچی کھری پکی توبہ کی توفیق دے۔ اے مالک کریم سجدوں کا ذوق دے، مسجد کا پیار دے، قرآن پاک کی محبت دے، اپنے محبوب کی غلامی عطا کر دے۔ اے مالک کریم، اے حبیب پاک علیہ السلام کے رب، اللہ 80 لاکھ مجبور کشمیریوں کی مدد فرما۔ 30,000 بیوہ عورتیں اور ان کے بچے کسی محمود غزنوی کے منتظر ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر، آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا ان زخمیوں کو شفا دے، جن کے پیارے بچھڑ گئے ان کی مدد فرما۔ اے مالک برما کے مجبور سالوں سے خیموں میں رہ رہے ہیں، اللہ ان بیچاروں کی مدد فرما۔ فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ شام، مصر، لیبیا اور بالخصوص افغانستان اور عراق کفر کے نرغے میں ہیں، روز بم گرتے ہیں، اللہ محبوب کی امت پہ رحم فرما۔ پاکستان کے غریبوں کی مدد فرما، مقروضوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ ناز سے عطا فرما۔ مالک جو ہم کہتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کر دے، عمل کا رستہ آسان کر دے۔ اس اجتماع میں اگر کوئی مجبور بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، اللہ تیرے بندے ہیں، کمزور دل رکھتے ہیں، تو ہمیں بغیر آزمائش کے ہی کامیابیاں عطا فرما۔ مجبوروں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں کی غلامی عطا فرما، ادب والی زندگی عطا فرما، اطاعت والی زندگی عطا فرما، شریعت اور سنت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی